بھائی دیکھو ہماری تقریروں میں دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں نا، پھر تقریر کے بعد تبصرے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں. جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق مذہب کون سا ہے؟ ہم ادھر آتے ہیں تو یہ بھی بڑی تقریریں کر کے سناتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی تقریریں کر کے سناتے ہیں، آیتوں کے ترجمے کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ ترجمے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آؤ میں ان کے لیے حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولا. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتنی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ قرآن مجید، نمبر 2 کعبۃ اللہ، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، سب متفق ہو. اللہ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. نمبر 1 قرآن مجید. قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن مجید کو جمع کرنے کا آرڈر دیا صدیق اکبر نے. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دیا وہ بھی ہمارے. جنہوں نے قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کیا وہ بھی ہمارے. اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے جو حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یا نہیں؟ بھئی جو حفاظ ہیں ہاتھ کو پر کریں. سبحان اللہ. قرآن کے جو حافظ ہیں جن کو قرآن یاد ہے پورا، یہ دیکھو یہ کتنے حفاظ ہیں. یہ دیکھو کتنے حفاظ ہیں. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ بولو ہمیں دیا نا. ان کو ذرا کہو اپنے بڑے سے بڑی مجلس میں اعلان تو کرو جو حافظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں. ہاتھ اوپر کیا کریں گے؟ وہ سر بھی نہیں. پتا چلا کہ اللہ نے قرآن ان کو نہیں ہمیں دیا. اس کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے. نمبر 2 کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ میں اذان کن کی آ رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ نماز کن کی ہو رہی ہے؟ کعبۃ اللہ میں امام کس کا ہے؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری اور امام بھی ہمارا. تو اللہ نے کعبۃ اللہ بھی ہمیں دیا. قرآن بھی ہمارے پاس، کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس. آخری چیز بچی حضور علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں. تو حضور کے ساتھ چلنے پھرنے والے کون؟ صحابہ. اور زور سے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. علماء تشریف فرمائیں. پوچھ لو کیوں مولانا؟ بالکل حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں.
اچھا اس طرح نہیں؟ کس کے حجرے؟ حضرت عائشہ کے۔ اچھا حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا 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 حضرت عائشہ کی حجرے میں۔ ہاں اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے تھی خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے۔ ہم کہتے نہ خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے۔ یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ۔ سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ جاگ گئے ہو؟ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ اچھا اس طرح نہیں؟ حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی؟ حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی؟ اچھا کس کی ہوئی؟ اچھا 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 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ ہاں اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نہ وہ ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی نا۔ تو اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے۔ اللہ نے حق کو واضح کر دیا، بولو یا اللہ نے حق کو واضح کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بھائی ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ آؤ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں کوئی عداوت نہیں تھی، حضرت فاطمہ اور صدیق اکبر میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ ان کے مابین تعلقات اچھے تھے، تعلقات درست تھے۔ یہ جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا سبق ہے، قرآن کا سبق، پیار کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے۔ رحماء بینہم، قرآن نے پیار کا بتایا ہے، محبت کا بتایا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے، نفرت کی باتوں کا رد کرتے رہیں گے، پیار کی باتوں کو عام کرتے رہیں گے، صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے رہیں گے، آل بیت کے مقام کو بھی سرے عام بیان کریں گے۔ کرو گے یا نہیں؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ دیکھیں صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا طریقہ ہم تک پہنچایا ہے، پیغمبر کے پوری سیرت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں۔ صحابہ کے بغیر دین کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو ہم تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچی ہے۔ ہم تک سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ مدینے میں ہجرت کر کے آئے، کس نے بتایا؟ ہاں بھائی دیکھیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا، اشارہ ہوا چاند دو ٹکڑے ہوئے۔ ہم نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون تھے؟ بولو بھائی۔ حضور علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا،
درخت اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آیا، درخت آ کر پھر واپس اپنی جگہ پہنچا، درخت کے آنے کو پھر واپس جانے کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن درخت کے یوں چلنے کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون ہے؟ حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے یوں ہاتھ پیالے میں ڈالا، انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہوا، ہم نے اس پانی کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن اس پانی کے ساتھ جنہوں نے وضو کیا وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کو کچھ ایسی صفات ملی ہیں کہ کسی کو نہیں ملی۔ اگر آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میری تصویر اس کی آنکھوں میں آ جائے اور اس کی تصویر میری آنکھوں میں آ جائے، ایسے ہی ہوگا۔ تو جن کی آنکھوں میں حضور کی تصویر آئی ہوگی وہ کون تھے؟ اور حضور کی تصویر جن کی آنکھوں میں آئی ہوگی وہ کون تھے بھائی؟ صحابہ تھے۔ ہم تک پورا دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ کے بغیر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میدان بدر میں 313 کو میدان میں لا کر پیغمبر سجدے میں گر کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان طولق هذه الإصابة لا تؤمد في الارض، اے میرے رب یہ میری محنت ہے، یہ میری پونجی ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے وفادار ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دین کی بقا ہے تو صحابہ کی بقا کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ صحابہ کرتے رہیں گے، جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے ہمت کے ساتھ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟